ویلکم بیک جناب. ڈاکٹر عبدالحی بلوچ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ڈاکٹر صاحب کافی سیکھ پا ہیں اس پیکج کے اوپر. وہ کہتے ہیں یہ کسی طور پر بھی اس مسئلے کا حل نہیں. ڈاکٹر صاحب مجھے ایک بات بتائیے. میں آپ بالکل جی فرینک پوچھ رہا ہوں, ماشاء اللہ آپ بھی بالکل بڑے کھل کے بتا رہے ہیں. مجھے یہ بتائیے, جب آپ کہتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے, کوئی بھی آپ کہتے ہیں جب ہیوی مینڈیٹ کی سیاسی حکومتیں آئیں ان کو بھی کان سے پکڑ کے باہر نکال دیا گیا, ابھی بھی ایک حکومت ہے جو وہ لوگ وہ حکومت یہ کہتی ہے کہ وہ مینڈیٹ لے کر آئے ہیں, وہ لوگوں کا ووٹ بینک ہے ان کے پاس, وہ لوگوں کی ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں, پارلیمنٹ سوورن ہے, ایک سویلین پریزیڈنٹ ہے. جب یہ موجود ہیں اور یہ کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تو آپ ان کا ساتھ نہیں دے رہے. آپ حیران ہوں گے یہ کیا کر سکتے ہیں. مجھے بتائیں, محتمہ بینظیر بھٹو کی وجہ سے تو یہ آئے نا اقتدار میں, ان کا کوئی رول ہے؟ یہ جو موجودہ لوگ بیٹھے ہیں یہ ان کی شہادت کی وجہ سے آئے نا, یہ حقیقت ہے کہ نہیں ہے. اس کے شہادت کا کیا کیا؟ یہ ان کی لیگیسی نہیں لے کے نہیں, ایسی نہیں بھائی, حکومت اس کی ذمہ داری ہے. اتنا بڑا لیڈر اس کو دن دہاڑے جو ہے شہید کیا گیا, آپ کہتے ہیں اس کی ذمہ داری نہیں ہے؟ نہیں ذمہ داری ہے, میں کہتا ہوں ان کی لیگیسی نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں کیسے نہیں ہے یار, ان کی وجہ سے تو یہ حکومت میں آئے. جب یہ اپنے لیڈر کے لیے کچھ نہیں کر سکتے, بزرگالی بھٹو چاہیے اس کے لیے کچھ نہیں کر سکی. آج تک مجھے بتائیں, یہ کہتے ہیں نا کہ بیت اللہ محسود نے مارا تھا تو بس وہ ہم نے مار دیا اسے. اس سے تو بات نہیں بنتی ہے جناب. آپ کسی پہ جو ہے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ یہاں پر یہ جو دیکھیں جی, جو قیادت یہاں عوام کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے جاتی ہے یہ اس کو منظر عام سے ہٹا دیتی ہے. یہ طاقتور لوگ ہیں بابا, طاقتور یہ دھندا کرتے ہیں. یہ دیکھیں, میں آپ کو یہ خوف آج بھی یہ جو ہماری بڑی پارٹی ہے ان میں موجود ہے. المیہ یہ ہے کہ ان کو خوف ہے اسٹیبلشمنٹ کا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو ہمارے بڑے لیڈر ہیں یا جو بڑی پارٹیاں ہیں یہ موت سے ڈرتے ہیں. میں آپ کو صاف کہتا ہوں, یہ ان کو یہ کہتے ہیں عوام مرے ہم بچے رہے, کیونکہ یہ سارے مالدار ہیں, ارب پتی ہیں, کھرب پتی ہیں. یہ قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ کہتے ہیں نرم آرام سے جمہوریت آ جائے. نرم آرام سے جمہوریت کہاں آئے گی؟ جمہوریت تو قربانی سے آئے گی. دیکھیں نا, محکوم قوموں کا مسئلہ قربانیوں سے حل ہوگا. جیسے اب بلوچستان کے عوام دیکھیں قربانیاں دے رہے ہیں, جدوجہد کر رہے ہیں, ہر قسم کی قربانی دے, مال کی, جان کی, سب چیز کی قربانی دے رہے ہیں. قربانی دینی چاہیے, قربانی دے رہے ہیں, وہ لڑ رہے ہیں ہماری ملک کی فوج کے ساتھ. بابا اگر فوج دیکھو, میں آپ کو بسم اللہ کس نے کیا بلوچستان میں؟ اگر آپ کو یاد ہوگا, نواب محمد اکبر خان بگٹی شہید نے ان کے ساتھ راستہ نکالنے کی کوشش نہیں کی. کسی سے بھی کسی دانشور سے پوچھیں, کیا نہیں. جب یہ خود یہ کہتے ہیں ہم سب چیز ہمارے حوالے, یہ طاقت استعمال کرتے ہیں. ان کے پاس طاقت کا گھمنڈ ہے, غرور ہے. ہمارے پاس سینے بہت ہیں, ان کے پاس گولیاں بہت ہیں, ہمارے پاس سینے بہت ہیں. چلتا رہے ہم. دیکھیں قومیں, میں آپ کو دوں, قومیں لغوری سے تباہ ہو جاتی ہیں. بہادر قوم جو ہوتا ہے وہ کچھ عرصے پہلے میری ملاقات ہوئی تھی میر لشکری ریحسانی صاحب, جو ان کے بھائی ہیں اسلم ریحسانی صاحب کے, سی ایم صاحب جو ہیں آپ کے. انہوں نے بھی یہ کہا کہ ہم نے پرائم منسٹر کو بتا دیا ہے کہ یہاں پر, انہوں نے بھی ایجنسیز کا ذکر کیا. انہوں نے کہا مسئلے کا واحد حل ہے جب ایجنسیز کا رول ختم ہو جائے بلوچستان سے. انہوں نے بھی یہی بات کی. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم بالکل بے بس ہیں, ہم کچھ نہیں کر سکتے. ایک سویلین سیٹ اپ جو ہے وہ ایجنسیز کو کنٹرول نہیں کر سکتا. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اس کے لیے یہ کوئی ماننے کی بات ہے کہ یہ محکوم قومیں بھی مل کر, میں آپ کو جانبداری سے کہتا ہوں اس مسئلے کا دو حل ہے. اگر یہ محکوم قومیں بلوچ, سندھی, پختون, سراکی یہ ایمان پکڑیں, ایمانداری سے مشترکہ جدوجہد کریں, مل کر جدوجہد کریں, ان کو شکست دے سکتے ہیں غیر جمہوری قوتوں کو. ان کا حق تو نہیں ہے نا بھائی, یہ تو زبردستی ہے. اور اگر اس کے علاوہ پنجاب کے عوام ایمان پکڑیں, پنجاب کے دانشور, پنجاب کے سیاسی کارکن, عوام ایمان کریں, ہمت کریں, یہ بھی ان کو شکست دے سکتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ بلوچستان کے اندر جو علیحدگی پسند گروپ ہیں اس وقت بلوچستان میں, خدا نخواستہ جو چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان کا حصہ ہی نہ رہے بلوچستان, ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ ٹھیک کہتے ہیں, کر رہے ہیں, وہ غلط کر رہے ہیں, ان کو کیا ہندوستان کی بیکنگ ہے؟ میں آپ کو عرض کروں, کوئی کسی کی بیکنگ نہیں ہے. میں آپ کو عرض کروں, دیکھ لیجیے آپ اس کی بنیاد دیکھیں. 48 میں فوجی آپریشن ہوا, کیوں ہوا جی؟ بلوچستان کے عوام اپنی دیکھیں, پھر 1 یونٹ بنایا. آپ کے علم میں, سب کے علم میں ہے 1 یونٹ کا معنی کیا تھا. اپنی تشخص سے دستبردار ہو جاؤ. 54 کا آئین ہوا, اس پر فارمولہ, اس پر عمل نہیں ہوا. 56 کا آئین ہوا, اس پر عمل ہونا تھا, مارشل لا لگ گیا. 4 تو مارشل لا لگے یہاں پر. مجھے بتائیے کس لیے ہو رہا ہے؟ دیکھیں قومی مسئلہ 1971 کا, دیکھیں ساری دنیا کہتی ہے کہ بھائی 1971 کا جو سانحہ ہوا جس میں یہ ملک 2 ٹکڑے ہوا, ہم ان حکمرانوں کو سبق لینا چاہیے تھا. نہیں لیا انہوں نے سبق, پھر اسی پالیسی پہ عمل پر ہیں. آج بھی وہی پالیسی جو 1951 سے جاری ہے. وہ جو میرے کچھ سوال ہے, وقت میرے پاس کم. مجھے یہ بتائیے, ابھی آپ نے کہا انڈیا کی, ہندوستان کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہے وہاں پر جو سیپریٹسٹ گروپس ہیں, برامدہ بھوٹی کیا تعلقات نہیں ہے انڈیا کے؟ میں آپ کیا سبوٹاج گروپ ہے, آپ سبوٹاج کہتے ہیں, میں کہتا ہوں یہ سبوٹاج نہیں ہے, آپ ظلم ہے. مثال میں آپ کو دوں,
علیحدگی پسند ہے. میں آپ کو ایک عرض کروں کہ دیکھیں جی جو اس کی ذمہ دار ہماری حکمران ہے, ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے. بھائی اگر آپ لوگوں کو دیوار سے لگا دیں گے, ان کو ماریں گے, ان کا مال متا برباد کریں گے, ہماری تو دیکھیں جی یہ جو لوگ کولو ہے, ڈیرہ بگٹی ہے یا مکران ہے, ابھی یہ تو اواران ہے پورے بلوچستان میں. ابھی دیکھیں نا یہ آگ جو انہوں نے جلائی ہے, یہ آگ پھیلی ہوئی ہے پورے بلوچستان میں. میں آپ کو ایمانداری سے کہتا ہوں, نوجوان مجھ سے بھی ناراض ہیں, مجھے بھی گالیاں دیتے. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں, ہماری ایمانداری کے باوجود کہتے ہیں جی آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. ایک یہ میں آپ کو بتاؤں ایک ذہن بن چکا ہے ہمارے ہاں, وہ کہتے ہیں جی اس ملک میں کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا. ایک ذہن یہ ہے, میں آپ کو بتاؤں یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کیونکہ یہاں مشترکہ جدوجہد ہو نہیں رہی ہے. یہ طاقتور لوگ ہیں, یہ ہمارے اوپر مسلط رہیں گے اور ہماری مال متا, ہماری جو عزت نفس ہے اس کو مجبور کرتے رہیں گے. ایک وقت آئے گا ہم اپنے زمین سے بے دخل ہو جائیں گے. وہ کہتے ہیں ہمیں جدوجہد کے بغیر ہمارے لیے کوئی راستہ نہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت جو وہاں پر صورتحال ہے لا اینڈ آرڈر کی, سیٹلرز کو مارا جاتا ہے, کون مارتا ہے سیٹلرز کو؟ میں آپ کو عرض کروں یہ پنجاب میں کون مار رہا ہے اس کو نہیں دیکھتے ہیں. یہ جو ابھی اتنے بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں یہ نہیں ہو رہے, کراچی میں نہیں ہو رہے ہیں, پشاور میں نہیں ہو رہے ہیں. بھائی یہاں آپ نے سارا ایک بارڈر کھول دیا ہے. آپ نے جب سے افغانستان میں مداخلت کیا آپ نے ظلم کیا ہے, یہاں کے حکمرانوں نے تباہی کی ہے. 1979 میں ہمیں کیا جواز تھا افغانستان میں چڑھ دوڑے, ہمارا کیا مفاد تھا؟ ہمارا تو کوئی مفاد نہیں تھا. ابھی اس کے بعد یہ جو 9/11 تو یہ خوش کرنے والی تو تباہی ہے نا. جب 9/11 کا پھر مشرف آیا, اس نے ہمیں ہیرون کلچر, کلاشنکوف کلچر, یہ کلچر ہمارے گلے میں فٹ کر کے گیا. لاکھوں افغان مہاجرین آج بھی ہمارے اوپر مسلط ہیں. بھئی یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اچھا یہ 9/11 کے بعد یہ خود کا بمبار کلچر, یہ جو ہے خود کا, ہمارے پاس ہم نے کبھی اس کا نام نہیں سنا تھا. گزارش یہ ہے جب آپ عالمی ایجنڈے کی بات کرتے ہیں, اس پر کام کرتے ہیں, تو آپ نے جو یہاں دیکھیے آپ یہ دکھ کی بات نہیں ہے کہ آپ اپنے لوگوں پر بندوقیں چلاتے ہیں یا عوام پر بندوقیں چلاتے ہیں, تو وہ کیا کریں؟ اپنا حفاظت کریں گے. ہیومن نیچر ہے, انسان کا فطرت ہے. کوئی مجھے مارنے آئے گا میں کیا کروں؟ چلو میں بوڑھا آدمی ہوں, نہیں کچھ تو ہاتھوں اوپر کروں گا. اچھا یہ جب کہا جاتا ہے, جب یہ کہا جاتا ہے میرے نزدیک ناروا پالیسی کی وجہ سے, ظالمانہ پالیسی کی وجہ سے, استحصال والی پالیسی کی وجہ سے. اچھا مجھے یہ بتائیے جب یہ کہا جاتا ہے, میرے پاس وقت کم ہے, کہ جس طرح اب حکومتی وسائل ہیں, حکومتی ریسورسز ہیں, بلوچستان کے ریسورسز ہیں, سوئی کے مقام پر, کولو کے مقام پر, وہاں پر اگر گیس پائپ لائن کو ہٹ کیا جاتا ہے, کچھ لوگ ہٹ کرتے ہیں, تو کیا وہاں پر اسٹیٹ یا جو ریاست ہے وہ اپنا کردار ادا نہ کرے؟ ریاست کا رول کیا ہونا چاہیے؟ ریاست عوام کے لیے ہوتا ہے یا عوام کو کچلنے کے لیے ہوتا ہے؟ جس ریاست کی, دیکھو بات سمپل ہے, سادہ ہے, آپ بھی سمجھتے ہیں, دانشور ہے, جو ریاست عوام کے لیے ہوگی اس ریاست کو لوگ مکمل اس کے ساتھ مدد کریں گے, تعاون کریں گے, اس کے ساتھ پورا جو ہے بھرپور عوام کا تعاون حاصل ہو. جو ریاست عوام کو کچلنے کے لیے ہو, جو ریاست مٹھی بھر 10-15% سب کو جو ہے غلام بنائے, تمام محکوم قوموں کو غلام بنائے, اس کے خلاف تو لوگ اٹھ کھڑے. اچھا مجھے اب یہ آخری سوال ہے, ان کے مفادات کا ہم میرے عرض سنو, یعنی محکوم قوموں کا مفاد بھی یعنی تباہ ہو جائے, عوام کا مفاد بھی تباہ ہو جائے, اور یہ چند جو مرات یافتہ ہے حکمران ہے, بس میرا آخری اور ہم لوگ سارے جو ہے اس کے غلام ہیں. وقت بالکل ختم. مجھے بتائیے ابھی NFC ایوارڈ آیا ہے اور یہ نئے فارمولے کے تحت آیا ہے بلوچستان کے لیے, اس میں ایڈیشنل بلوچستان کو ملیں گے 83 ارب روپے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کوئی پازیٹیو چیز نہیں ہے؟ پہلی دفعہ NFC ایوارڈ کے اوپر کنسنسس آیا. میں اس کا بھی آپ کو جواب دیتا ہوں, اختصار سے دیجیے گا. مختصر کہتا ہوں. 600 ارب جب نواب محمد اکبر خان بگٹی شہید جب وزیر اعلیٰ بلوچستان بنے تھے 1988 میں, اس وقت جو انہوں نے حساب کتاب بتایا 600 ارب کا مقروض تھا. 600 ارب. اب وہ 120 ارب تو دے رہے ہیں آپ کو, وہ کہتے ہیں وہ 12 سال مان رہے ہیں. 600 ارب تو اس زمانے میں, اس زمانے نہیں, وہ اس کو تو ابھی 1000 ارب ہونے چاہیے. بالکل آپ ٹھیک, مجھے پتہ ہے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں 112 سال میں. دوسرا یہ میں آپ کو جو اصل مسئلہ ہے نا, میں آپ کو دیکھیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ بلوچستان کے عوام چاہتے ہیں چاہے سوئی سے گیس نکلے یا کولو سے گیس نکلے, یا سندک پروجیکٹ کا سونا تانبا چاندی ہو, ڈیکو ڈیک کا سونا تانبا چاندی ہو, یا ساحل بلوچستان ہے, وہ کہتے ہیں جی سب اس کے وارث ہم ہیں, اس کے مالک ہم ہیں. بلوچ صاحب میرے پاس انفارچونیٹلی بڑی بدقسمتی ہے کہ وقت ختم ہو گیا, ادروائز میں چاہتا کہ مزید آپ سے بات کریں. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائے کوئٹہ سے اور ہم نے ان اہم معاملات پہ آپ سے بات کی. ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا, بلوچ صاحب کی گفتگو سنی. یقینی طور پر یہ ایک کنسرن ہے ہمارے لیے, ایک آنکھیں کھول دینے والا سچ ہے, کیونکہ اس وقت جو حالات نظر آتے ہیں ہمیں یہاں پر بیٹھ کر تو یوں لگتا ہے کہ جس طرح یہ ایک آغاز ہے حقوق کا اور اس کے بعد اور بھی بہتری آئے گی, لیکن اگر بلوچ صاحب کا پوائنٹ آف ویو لیا جائے تو اس سے یہ لگتا ہے کہ شاید اس سے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. فیصلہ اس ملک کی عوام نے, ہمارے بلوچ بھائیوں نے کرنا ہے کہ کیا اس طرح کے پیکیجز سے, اس طرح کے آغاز سے کوئی فرق پڑے گا یا نہیں. اس کا جواب صرف ہماری عوام دے سکتی ہے. دیکھنے کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.